ابو بکر رازی ہے جو بہت بڑا میڈیکل پریکٹیشنر گزرا ہے 10ویں صدی عیسوی کا. اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کتاب لکھی الحاوی، 25 جلدوں کے اندر کتاب ہے. فرانس کے اندر یعنی جب مسلمانوں کا توتی بولتا، مسلمانوں نے دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی. اسپین کے اندر 800 سال تک حکومت کی. ہندوستان کے اندر 700 سال تک حکومت کی. ترک اوٹمن امپائر نے ترک کے اندر اور بیک وقت 3 کانٹیننٹ، افریقن کانٹیننٹ، یورپین کانٹیننٹ اور ایشین کانٹیننٹ، بیک وقت ان 3 کانٹیننٹس کے اوپر 600 سال تک حکومت کی. لیکن وہ ایسے ہی کی، ہوا میں کی. تو یہ ابو بکر رازی 10ویں صدی عیسوی یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا جو سائنسدان ہے، اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر 25 جلدوں میں کتاب لکھی الحاوی. فرانسس منچ لائبریری ات من ٹوٹل لائبریری مز 9 کتاب، 9 کتابن من کتاب ابو بکر رازی سنز یم میڈیکل سائنسس پہ کتاب لچمت اور یہ 15 جلدن مز. اور ام سنز میڈیکل سائنسس پہ یم کتاب ام لچمت یورپس من 300 ورین سلیبسس من ابو بکر رازی سنز کتاب روزان. مگر نام آپ کو انگریزی کی کتاب آپ پڑھو گے آپ کو ابو بکر رازی کا نام نہیں ملے گا، آپ کو ریزز کا نام ملے گا. ریزز نام بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ تاکہ پڑھنے والے کو پتا نہ چلے یہ کون تھا، یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. ابن سینا تو اس نے کیا کہتے ہیں الکینن اصل میں القانون ہے. القانون 14 جلدوں میں کتاب لکھی. اور یورپ میں 600 سال 18ویں صدی 18 سنچری تک یورپ کے اندر یہ کتاب میڈیکل سائنس کے سلیبس میں رہی 600 سال تک. اب آپ اندازہ کرو علی ابن عباس، اچھا ابن سینا اس کو ایوی سینا کہتے، ایوی سینا، ابن سینا نہیں ایوی سینا. علی ابن عباس اس کو ہیلی عباس کہتے ہیں، ہیلی عباس، علی نہیں ہیلی عباس. یعنی اس طرح امام غزالی کو کہتے ہیں غزل، امام غزالی کا نام نہیں لیں گے غزل. ابن رشد کا نام لیں گے ایویروز، ابن رشد کا نام سیدھے سے نہیں لیں گے. یہ جو مسلمانوں کی خدمات ہے جنہوں نے پوری دنیا کو دین اور دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا تھا. ابن ہیثم آج ہم کو جو سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں گریوٹی، لاز آف موشن، ان کو کس نے ایجاد کیا ہے، ان کو کس نے انوینٹ کیا ہے، تو ہم کو پڑھایا جاتا ہے اسحاق نیوٹن نے ان کو ایجاد کیا. اسحاق نیوٹن سے 600 سال پہلے ابن ہیثم اسلامی دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان، اس نے گریوٹی کے اوپر 600 کتابیں لکھی تھی. کشش ثقل کے اوپر، یہ جاذبیت کے اوپر 600 نیوٹن کے آنے سے 600 سال پہلے اس نے اس عنوان کے اوپر 600 کتابیں لکھی. آپ اندازہ کرو. اسی لیے انگریز ایک جگہ لکھتا ہے کہ اس وقت شاید نیوٹن اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ابن ہیثم کی کسی کتاب کو پڑھ رہا ہو، اس کا دماغ چکرا رہا تھا کہ ابن ہیثم کیا لکھ رہا ہے. اتنے میں سیب کے درخت سے نیچے ایک سیب گر گیا تو اس نے کہا میں نے گریوٹی کو ایجاد کیا، میں نے گریوٹی کو انوینٹ کیا. آپ اندازہ کرو. میتھمیٹکس کے اندر ایک تھیوری آتی ہے الگوریتھم. الگوریتھم اگر یہ تھیوری نہ ہوتی آج کا آپ کا یہ جو کمپیوٹرائزڈ ایج ہے یہ ایج بھی نہیں ہوتی. اگر الگوریتھم، یہ الگوریتھم کس کی تھیسس ہے، یہ کس کی تھیوری ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی انگریز کی تھیوری ہوگی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی گزرا ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشن جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی کی یہ تھیوری ہے الگوریتھم. اور یہ الگوریتھم اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں الخوارزم تھا. چونکہ یہ خوارزم کا رہنے والا تھا، یہ اصل میں الخوارزم تھا، لیکن انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا الگوریتھم کے اندر. اب آپ اندازہ کرو کہ انہوں نے کیا کیا دنیا کو. تو مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا زبردست تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو تعلیمی ریشیو ہے، ہندوستان کے اندر جو تعلیم کی پرسنٹیج ہے وہ مور دین 70% ہے. اگر کسی سے ہم پوچھتے ہیں مسلمان سے 1947 کے اندر 70% تعلیمی فیصد رہا ہوگا یا کم رہا ہوگا یا زیادہ رہا ہوگا.
اکثروں کا جواب آتا ہے کہ کم رہا ہوگا، حالانکہ یہ جواب ہی غلط ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز داخل ہوا ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس وقت لکھتے ہیں لکھنے والے کہ 94% ہندوستان کے اندر لٹریسی ریٹ تھی، اور جب ہندوستان کو انگریز 1947 کے اندر چھوڑ کر گیا ہے تو اس نے 11% کے اوپر اس ریشیو کو پہنچایا تھا۔ 11%، کہاں 94% اور کہاں 11%۔ اب آپ اندازہ، اب اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ لے لو، سری نگر کی لے لو۔ آپ کے سری نگر کے اندر جامع مسجد ہے، یہ کیوں آپ رہے ہیں کناز؟ یہ کتنی پرانی ہے؟ اچھا اکھک دیودور شدی کھڑا، یم کم کھڑا کری، یم کم کھڑا کری؟ وہاں تو کرین نہیں تھے، وہاں تو صرف مزدور تھے، یہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ آپ کی عالی مسجد کے اندر یہ جو دیودار کھڑے ہیں، یہ کس نے کھڑے کیے؟ ہندوستان کے اندر یہ جو تاج محل ہے، آج کی ڈیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا سیون ونڈرز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ تاج محل 16ویں صدی عیسوی کے اندر بنایا گیا۔ تاج محل کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اگر آج کی ڈیٹ کے اندر 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کیا وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ اس نے پڑھا کہاں تھا؟ وہ احمد لاہوری، جس نے لاہور کے اندر ملا عبدالسلام کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ کلاس فیلو تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، احمد لاہوری جو لال قلعے کا آرکیٹیکٹ ہے، جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ ہے، جو جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، یہ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا کہ دین اکبر نے جو نیا فتنہ کھڑا کیا تھا، یہ کہہ کر اسلام 1000 سال کے لیے آیا ہے، 1000 سال اسلام کے اوپر گزر چکا ہے، اب آگے اسلام کا چراغ نہیں جلے گا، یہ بجھ جائے گا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جب اکبر کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو سمجھانا شروع کیا، تو اقبال نے پھر کیا کہا کہ وہ ہوا ہے وہ تند و تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے قدرت نے بخشے ہیں انداز خسروانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاہی دماغ اس کو عطا کیا تھا۔ ہاں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اقبال نے کہا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، قدرت نے بر وقت جس کو کیا بیدار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ہندوستان اس ملتک سرمایوس امچ حفاظت، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور احمد لاہوری جو تاج محل کا، لال قلعے کا، جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، آج کی ڈیٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو تاج محل ہے نا، شاہ جہاں کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا خصوصیت رکھنی ہے تاج محل کے اندر؟ تاج محل صحیح ہے غلط، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان تھا کہاں، لیکن آج مسلمان پہنچا کہاں، اور کیا رکھنا؟ تو شاہ جہاں نے کہا جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے آئے وہ اس کو دل میں لے کر جائے، بھولنا نہیں چاہیے۔ عجیب و غریب اس کا آرکیٹیکٹ ہے، اس میں ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے جب آپ تاج محل کو دیکھو گے، جتنا دور ہو کر دیکھو گے تاج محل آپ کو بڑا دکھائی دے گا، اور جتنا آپ نزدیک جاؤ گے تو اتنا تاج محل چھوٹا ہو جائے گا۔ آج کی ڈیٹ میں اس میں ریسرچ ہو رہا ہے یورپ میں، آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے کہ دور سے آپ کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ بڑا ہو جاتا ہے، نزدیک جاتے ہو اسی کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ چھوٹا، یہ ہے کون سی ٹیکنالوجی؟ یہ ٹیکنیک ہے کیا؟ اور یہ کن کی ٹیکنیک تھی؟ یہ مسلمانوں کی ٹیکنیک تھی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لارڈ میکالے نے آ کر